بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ دنیا کے پاس ہے اگر تو اس سے بے نیاز ہو جائیں اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے محبت فرمائے گا۔ وَاذْهَدْ فِيمَا عِندَ النَّاسِ، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اگر تو اس سے بے نیاز ہو جائیں تو لوگ جو ہیں تیرے ساتھ محبت کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھا، رومی النسل تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے اسلام قبول کیوں کیا؟ تو انہوں نے پہلے تو بار بار معذرت کی، لیکن میرے اصرار کرنے کے بعد پھر وہ بتانے لگے کہ ایک مرتبہ ایسے تھا کہ مسلمانوں نے جب روم کے اوپر حملہ کیا تو کئی دن تک جو ہے انہوں نے روم کا محاصرہ کیا، اور آخر کار میں مجبور ہو کر اپنے خاندان کے ساتھ باہر آ کر لڑنے لگا۔ کچھ ہمارے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، کچھ مسلمان جو ہیں وہ قتل ہو گئے، آخر کار کچھ مسلمان جو ہیں وہ میرے ہاتھوں جو ہے وہ قیدی ہو گئے۔ میں نے ان 10 مسلمانوں کو اپنے گھر کے اندر ٹھہرایا اور ایک خادم اور نگران مقرر کر دیا کہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر گدھوں کے اوپر سامان لاد کر جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں نے نگران کو دیکھا کہ وہ ایک قیدی سے کوئی چیز جو ہے وصول کر رہا ہے۔ میں نے جب نگران سے پوچھا تو وہ کہنے لگا یہ قیدی جو ہے مجھے 1 دینار دیتا ہے ہر نماز کا، اور میں اس کو جو ہے نماز پڑھنے کی اجازت دے دیتا ہوں۔ اب وہ رومی نسل شخص کہنے لگا، جو مالک تھا وہ کہنے لگا، اس بات سے میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے پوچھا کیا اس کے پاس درہم ہیں یا دینار ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہیں تو نہیں، لیکن جب یہ نماز پڑھتا ہے تو زمین کے اوپر ہاتھ مارتا ہے، جس سے زمین سے 1 دینار جو ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، اور یہ جو ہے وہ مجھے دے دیتا ہے۔ اب مالک کہنے لگا کہ اب یہ چیز جو ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے اپنا حلیہ بدل کر جو ہے نگران مقرر ہوا، اور وہ لوگ اسی طرح کام کر رہے تھے۔ تو جب نماز کا وقت آیا تو قیدی نے اس نگران کو اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج تجھے نماز نہیں پڑھنے دوں گا، 1 کے بجائے میں تجھ سے 2 درہم جو ہے وہ وصول کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے نماز پڑھی، زمین پہ ہاتھ مارا تو 2 درہم آئے، اور 2 درہم اس نے مجھے دے دیے۔ عصر کی نماز کا وقت آیا تو میں نے اسے کہا کہ میں تجھ سے 5 درہم لوں گا۔ اس نے 5 درہم دیے۔ مغرب کا وقت آیا تو میں نے اسے کہا کہ میں تجھ سے 10 درہم وصول کروں گا۔ اس نے نماز کے بعد ہاتھ مارا، زمین سے 10 درہم نکلے، اس نے مجھے دے دیے۔ اور جب عشاء کا وقت آیا تو میں نے کہا کہ میں تجھ سے 40 بلکہ 20 دینار جو ہے وہ لوں گا۔ اس نے نماز پڑھی، زمین پہ ہاتھ مارا، 20 دینار نکلے، اور اس نے جو ہے وہ مجھے دے دیے۔ کہنے لگا میں اس بات پہ بڑا حیران ہوا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور اس کی جو روحانیت جو تھی اس کا میرے اوپر ایک بہت بڑا رعب اور دبدبہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ آخر کار پھر میں نے اسے کہا کہ جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اور 10 لوگوں کو کہا کہ اس کو اس کے علاقے تک پہنچا دو، اور میں نے عالی شان اس کو لباس دیا، اس کو درہم اور دینار دیے، اور اپنے ساتھیوں کو کہا اس کو جب چھوڑ کے آؤ گے تو خاص نشانی یہ ہوگی، یہ قلم دعات کے ذریعے تمہیں کچھ لکھ کے دے گا تو وہ مجھے واپس لا کے دینا ہے۔ خیر جب ساتھی چھوڑنے کے لیے گئے تو 6 دن ہی جو ہے وہ واپس آ گئے۔ اب وہ جو قیدی تھا اس کے اور ہمارے شہر کے درمیان کم از کم 5 دن کا فاصلہ تھا۔ 5 دن جانے میں لگتے تھے، 5 دن آنے میں لگتے تھے، اور کچھ تھکاوٹ کی وجہ سے وہاں پہ آرام بھی کیا جاتا، تو تب بھی میرے ساتھی 15-20 دن سے پہلے نہیں آ سکتے تھے، لیکن میرے ساتھی اسے چھوڑ کر 6 دن ہی میرے پاس آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ جب ہم یہاں سے گئے تو فوراً ہی ہم اس کے علاقے میں پہنچ گئے، لیکن جب واپس آئیں تو تھکاوٹ کی وجہ سے 5 دن جو ہے وہ ہمیں لگ گئے، یعنی سفر کرتے ہوئے 5 دن کے بعد آج ہم اپنے علاقے کے اندر پہنچے ہیں۔
تو وہ رومی النسل علامہ ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ رومی النسل شخص جس نے اسلام قبول کیا تھا، وہ کہنے لگا جب وہ قیدی جانے لگا تھا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے پسندیدہ دین کے اوپر جو ہے وہ قائم رکھیں اور اپنے پسندیدہ دین کے اوپر تمہارا خاتمہ کریں اور تمہیں اسلام کی دولت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری زبان سے کلمہ جاری ہوا اور میں مسلمان ہو کر اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق استوار کر لیتا ہے، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بن جاتا ہے، تو جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے معاملات کے اندر جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، اسی طرح کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی بھی، تو یہ بندے اور اللہ کے درمیان راز ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دین اور نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے تو بندے اور اللہ کے درمیان یہ چیزیں راز ہوتی ہیں۔ تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ جو آج غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، تکلیفوں کے اندر ہیں، طرح طرح کی بیماریوں کے اندر ہیں اور بے شمار مصائب و آلام کے اندر گرفتار ہیں، تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اسلام کے اوپر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کریں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سنت مبارکہ ہیں اس سنت کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں۔ تو پھر دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے، کیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس شخص کی طرف جو ہے وہ توجہ فرمائیں گے اور اس بندے کے تمام مشکلات جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی۔ تو ضرورت ہے ہم اپنا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لگائیں اور اس حدیث پاک کو یاد رکھیں، اذہد فی الدنیا یحبک اللہ، کہ جو کچھ دنیا کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا، اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ محبت کرے گا۔ وذہد فیما عند الناس یحبک الناس، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے تو اس چیز سے بے نیاز ہو جا تو لوگ جو ہیں وہ تو تیرے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔